بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ان سوالات پر بات کریں گے جو بلوچستان کے نوجوان جھوٹے بیانیے، مذہبی موقف اور حکومت کی کارکردگی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ۔ آئیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ سر، آپ یہ بتائیے گا بلوچستان کے نوجوانوں کو نائلہ قادری کا کردار کیا رہ چکا ہے، آپ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے نائلہ قادری کی، اس کے نسل کی، اس کے شجرہ نسب کی، اور اس کے بچے کی، اس کے اولاد کی، جو کہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک ڈمی کریکٹر کے ذریعے بلوچستان میں فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے۔ ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کا نوجوان دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے۔ ہم بارہا پوری دنیا کو اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر چکے ہیں کہ بلوچستان کا نوجوان پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اگر بلوچستان کی دھرتی پر کوئی نوجوان ان فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گردوں کو مسترد کرتا ہے تو وہ چیز فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گردوں کو بہت زیادہ چبھتی ہے، اور جس کے بعد ان کا ریئیکشن فتنہ حل ہندوستان کی جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں یا ان کے سوشل میڈیا پروپیگنڈا سیلز ہیں، جو بیرون ملک بیٹھ کر کچھ غدار جنہوں نے اپنی سرزمین کی سودا کی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی زبان کی سودا کی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے لباس اور اپنی شناخت کی اور بلوچستان کی مٹی کی سودا کی ہوتی ہے، وہ اس کی مخالفت کرنے میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے میر یار بلوچ کی بات کریں گے۔ بارہا ہم نے براق ڈیجیٹل کے توسط سے قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میر یار بلوچ جو پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جو پاکستان کو یا بلوچستان کو ریپرزینٹ کر کے بلوچ عوام کی میں سمجھتا ہوں مخالفت کرتا ہے، یا نعوذ باللہ آزاد بلوچستان کا نعرہ سوشل میڈیا پر اپنے خوابوں میں بلند کرتا ہے، تو وہ میر یار بلوچ کے پیچھے ایک ڈمی کریکٹر ہے۔ میر یار بلوچ کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ میر یار بلوچ نام بھی ایک فرضی نام ہے۔ میر یار بلوچ کے پیچھے مستق دلشاد بلوچ ہے، مستق دلشاد رئیسانی، جو کہ مشہور زمانہ غدار وطن نائلہ قادری کا بیٹا ہے۔ وہ نائلہ قادری جو بلوچستان یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھی، ریاست پاکستان نے اس پر بھروسہ کیا، ریاست پاکستان نے اسے ایک نوکری دی، ریاست پاکستان نے نائلہ قادری کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ بلوچ قوم کے، بلوچ اقوام کے نوجوانوں کو پڑھائے، وہ بلوچ نوجوانوں کو کچھ سکھائے، بلوچ نوجوانوں کو پاکستان کی ترقی اور بلوچ اقوام کی ترقی میں کوئی کردار ادا کرنے کے قابل بنائے۔ لیکن اس غدار وطن خاتون میں، نائلہ قادری میں ایک غداری کی نرف تھی، وہ ایک غدار تھی۔ انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے بجائے انہوں نے فتنہ حل ہندوستان کے بیرون ملک سے آئے ہوئے ایک بیانیے کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اپنے بلوچستان یونیورسٹی کے ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پڑھانے، لکھانے اور سمجھانے اور سکھانے کی بجائے ہمیشہ دہشت گردی، شدت پسندیدگی، پہاڑوں کا راستہ، بندوقوں، بم و بارود کا راستہ دکھایا۔ تو آج اسی نائلہ قادری کا بیٹا بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے اور وہی پاکستان کے خلاف مخالفت کرتا ہے، تو کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ہمارا بیانیہ پوری دنیا میں جیت چکا ہے؟ ہم بارہا کہتے تھے کہ بلوچستان کا نوجوان کبھی بھی پاکستان کی مخالفت نہیں کر سکتا، بلوچستان کا نوجوان کبھی بھی پاکستان کے خلاف نعرہ بازی نہیں کر سکتا۔ یہ پورا ایک گروہ ہے، یہ پوری کی پوری ایک فیملی ہے جو کہ بیرون ملک بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ یہاں سے پاکستان سے فرار ہوئے ہیں، اور وہاں یہ لوگ ہندوستان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں۔ نائلہ قادری کی ہم بات کریں، نائلہ قادری تو اس قدر میں سمجھتا ہوں ایک گری ہوئی خاتون تھی۔ اس کے لیے خاتون کا لفظ کا استعمال کرتا میں سمجھتا ہوں اس لفظ کی توہین ہے کہ انہوں نے بلوچستان کی معصوم بیٹیوں کے بایو ڈیٹا کو، ان کے معلومات کو، ان کی تفصیلات کو، ان کے نام کو، ان کی جاہ پیدائش کو اور ان کے ایڈریسز کو، فتنہ حل ہندوستان کے سب سے بڑے سرغن ہندوستان کی ریاست کو انہوں نے سیل آؤٹ کیا، جس کے بنسبت اسے ہندوستان کی شہریت ملی۔ اسی لیے آج پورا کا پورا ہندوستان میر یار بلوچ اور نائلہ قادری کی سہولت کاری کرتا ہے۔ ایون آج اگر ہم اس وقت بلوچستان کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی صدا بلند کر رہے ہیں، اپنے قوم کے سامنے عقائد رکھے ہیں، تو اس وقت بھی یہ جو مصدق دلشاد رئیسانی ہے اور اس کی والدہ نائلہ قادری ہے، یہ اب بھی ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلوچستان کا نوجوان افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، بلکہ یہ ایک دہشت گردانہ گروہ ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ناظرین ایک سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ آخر ہندوستان کی انٹرسٹ کیا ہے بلوچستان میں؟ ہندوستان یہ جانتا ہے کہ بلوچ اقوام بڑے بہادر یہ ایک قوم ہے، یہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو افواج پاکستان کو کبھی بھی کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتا۔ اور بلوچ قوم ایک ایسی غیور قوم ہے، وہ بڑے محنتی لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر بلوچ قوم ترقی کرے گی، بلوچستان کا نوجوان تعلیم حاصل کرے گا، بلوچستان کا نوجوان سی پیک میں نوکری کرے گا، یا بلوچستان کا نوجوان ریکارڈنگ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا، تو فتنہ حل ہندوستان کی دہشت گردی بلوچستان سے ختم ہو جائے گی۔ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کو روک کر بلوچستان کو ایک تاریک رات کی طرف دھکیلا جا سکے۔ تو یہ ہندوستان کی سب سے بڑی انٹرسٹ بلوچستان میں ہے، جسے ہم انشاءاللہ ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ سر، جب نوجوانوں نے ان کی گورنمنٹ ان ایگزائل کو مسترد کر دیا تو پھر یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، کون کہتا ہے کہ بلوچستان کا نوجوان ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے یا بلوچستان کا نوجوان ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ ان ایکسائل کی ان کی ایک شدت پسندانہ سوچ تھی، اسے تو بلوچستان کے نوجوان نے مسترد کر دیا ہے۔ آپ بتائیں، جب بلوچستان میں BYC اپنی شدت اختیار کر چکی تھی، جب را کی فنڈنگ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے زیادہ ہو چکے تھے، جب ہندوستان کا دست شفقت ان کو حاصل ہو چکا تھا پوری دنیا کے سامنے، کیا کبھی بلوچستان کا کوئی معتبر شخصیت ان کی کسی جلسے اور دھرنے میں گیا؟ کبھی بھی نہیں۔ کبھی ہمارے گھروں میں سے ہماری مائیں اور بہنیں اٹھ کر گئیں؟ کبھی بھی نہیں۔ کبھی ہم اور آپ گئے؟ وی آر دا ریپرزینٹیوز آف یوتھ، کبھی ہم نے جا کر اپنی نمائندگی کی؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا بلوچستان کا کوئی معتبر ڈاکٹر گیا، کوئی اساتذہ گیا، کوئی استاد گیا، کوئی ٹیچر گیا، کسی نے جا کر ان کے ساتھ کندھے سے ان کی کندھا ملایا؟ کبھی بھی نہیں۔ بلوچستان کے عوام نے تو ان کو بہت پہلے مسترد کر دیا تھا۔ بلوچستانی نوجوان اور بلوچستان کی عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ جہاں تک یہ نائلہ قادری اور ان کے بیٹے گورنمنٹ ان ایکسائل کی بات کرتے ہیں تو یہ مفرور بگوڑے ہیں۔ نائلہ قادری نے بلوچستان میں افواج پاکستان کی مخالفت کی، اقوام پاکستان کی مخالفت کی، اور معصوم بلوچستانی شہریوں کا جو بایو ڈیٹا انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی سے کلیکٹ کیا، انہوں نے وہ را کو سیل آؤٹ کر دیا، تو را نے انہیں ہندوستان میں پناہ دی۔ تو اب وہ ہندوستان میں بیٹھ کر کیا میں سمجھتا ہوں خوابوں میں کوئی حکومت چلانا چاہتی ہے بلوچستان کے اندر؟ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا ایک آئینی صوبہ ہے بلوچستان، بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیوز بلوچستان کی یوتھ ہے، بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیوز ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ بگوڑے مفرور جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیو نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر اتنی ان میں غیرت ہے، ان میں اتنی میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری کا احساس ہے، تو وہ بلوچستان کی سرزمین پر آئیں، بلوچستان میں تعلیم کی بات کریں، بلوچستان میں صحت کی بات کریں، بلوچستان میں روزگار کی بات کریں، بلوچستان میں امن کی بات کرے۔ اگر کسی میں دم واقعی ہے وہ بلوچستان کی سرزمین پر آ کر بلوچستان کی بہتری کے لیے بات کرے۔ لیکن یہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور بلوچستان کا گن گاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ را کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، یہ را کو سیل آؤٹ ہوئے ہیں، یہ را کے فیسیلیٹیٹرز ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ حق ہی ان کو حاصل نہیں ہے کہ یہ بلوچستان یا بلوچستان کی یوتھ کی نمائندگی کر سکیں۔ بالکل۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں علماء کرام نے بھی BLA کو انکار کر دیا، تو یہ ہماری ریاست کے لیے خوش آئند بات نہیں کہ علماء کرام بھی اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیے، بلوچستان کا بچہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ فتنہ حل ہندوستان دہشت گرد ہے۔ یہ دہشت گرد اتنے گرے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو بخشتے نہیں ہیں، یہ چند ڈالروں کی عوض اپنے ہی ماؤں اور بہنوں کو فروخت کر دیتے ہیں، جس کی زندہ مثال ہمارے سامنے مہرنگ لانگو ہے، جس کی زندہ مثال ہمارے سامنے سمی دین ہے، جس کی زندہ مثال ہمارے سامنے بیبو ہے، جن کو فتنہ حل ہندوستان کے انہی دہشت گردوں نے خود چند ڈالروں کے عوض ہندوستان کو فروخت کیا۔ آج میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ملک کے لیے خوش آئند بات ہے کہ کوئٹہ جیسے ایک شہر میں بلوچستان کے تمام اضلاع سے تعلق رکھنے والے ہمارے سب سے بڑے معتبر علماء کرام نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے فتنہ حل ہندوستان کی دہشت گردی کو ناجائز اور نااہل، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مکمل طور پر اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے BLA کے وجود سے ہی انکار کر دیا، اور ہمارے علماء کرام نے اس بات کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی
کہ BLA جو قتل و غارت بلوچستان میں کر رہی ہے وہ معصوم شہریوں کو نقصان پہنچا رہی ہے, وہ ہمارے املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے, تو یہ زمین پر فساد پھیلانے کے مترادف ہے. یہ لوگ فسادی ہے, یہ لوگ اسلام سے دین سے خارجی ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہے, یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. اور ان کی یہ جنگ ہے یا ان کی جو جدوجہد ہے یہ ناجائز ہے, یہ بالکل انہوں نے غلط اور اسلام کے خلاف اور منافی قرار دیا ہے. اور علماء کرام نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ BLA والے جو بڑے ریزسٹنٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی یہ جو جہاد ہے یہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے, یہ حق کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ بات بھی واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی دین کسی بھی گروہ کو یہ اجازت بالکل بھی نہیں دیتی کہ وہ خود اٹھ کھڑے ہو اور جہاد کا اعلان کرے. بلوچستان میں کسی بھی قسم کے جہاد نہیں ہے, بلوچستان میں امن ہونا چاہیے, اور ہر چیز کی سولوشن تو لڑائی جنگ جھگڑا اور بندوق بم و بارود تو نہیں ہوتا, بیٹا بھی تو جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے, اصلاح کی جا سکتی ہے, اور کچھ لوگوں میں سمجھتا ہوں بات ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ہمارا سامنے دشمن ہے یہ انتہائی کم ظرف ہے, یہ انتہائی بزدل ہے اور انتہائی کم نسل قسم کا دہشت گرد ہے جو کہ معصوم بچوں سے اور خواتین تک سے ڈرتا ہے. تو اس کا خاتمہ ہم علماء, ہمارے نوجوان, ہماری حکومت, ہماری ریاست, ہماری فوج سب مل کر انشاءاللہ طاقت کی بنیاد پر کریں گے انشاءاللہ. سر آخر میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الہندوستان کو بیانیے کی جنگ میں کس طرح کاؤنٹر کیا اور کیا کامیابیاں حاصل کی؟ دیکھیے, میں بلوچستان کا نوجوان, بلوچستان گورنمنٹ اور بالخصوص چیف منسٹر سرفراز بگٹی کی تمام کاوشوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بطور چیف ایگزیکٹو ہمیشہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی مخالفت کی. انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں ہمیشہ فتنہ ہندوستان کو للکارا, اور ایون جب فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان میں اور کوئٹہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ہمارے چیف منسٹر خود ڈٹ کر کھڑے رہے فتنہ ہندوستان کے سامنے. لیکن یہاں بنیادی ڈھانچے کی بات ہو رہی ہے, آپ نے بات گورنمنٹ کی ہے, تو ریاست اور گورنمنٹ کی ریپریزنٹیٹیو صرف چیف ایگزیکٹو نہیں ہے. ہاں, ہم مانتے ہیں کہ ہمارے چیف ایگزیکٹو بڑے بہادر ہیں, بڑا اچھا کردار ہے ان کا, اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت دے کہ وہ ہمیشہ فتنہ ہندوستان کی اسی طرح سے مخالفت کرے اور قوم کی حفاظت کو یقینی بنائے. لیکن جہاں تک بات ہم بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے MPs کی کریں تو ان کو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بالکل ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے. اصل میں ان کے پاس پلیٹ فارم تھی اسمبلی کی. اسمبلی بڑا سپریم ایک ادارہ ہوتا ہے, اس کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے. MPs جو بلوچستان کے ان کے پاس بڑا طاقت تھا کہ وہ وہاں سے فتنہ ہندوستان کی مخالفت کرتے ہیں, وہ آن دا فلور آف اسمبلی اٹھ کر پوری دنیا کو بتاتے کہ ہم دہشت گردوں کو للکارتے ہیں, ہم دہشت گردوں کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایسی ایک غفلت بری خاموشی اختیار کی جو کہ ان کو زیب تک نہیں دیتی. ہم بلوچستان کے نوجوان ہیں, ہم پیدل گھومتے ہیں, ہم بائکس پر گھومتے ہیں, ہم عام گھروں میں رہتے ہیں, ہم عوام کے بیچ میں رہتے ہیں. اگر ہم میں اتنی ہمت, غیرت, طاقت اور شعور ہے کہ ہم دہشت گردی کو ڈنکے کی چوٹ پر دہشت گردی کہتے ہیں اور دہشت گرد کو بلا کسی خوف اور بلا کسی جھجک کے دہشت گرد کہتے ہیں, تو یہ جو پروٹوکولز میں گھومتے ہیں, جو کہ سرکاری مراحات حاصل کرتے ہیں, سرکاری گھروں میں رہتے ہیں, تو ان میں یہ ہمت اور غیرت کیوں نہیں ہے؟ اب ہماری اسمبلی نے, اسی بلوچستان اسمبلی میں, بلوچستان اسمبلی کے اندر سیٹس آف MPs اور نیشنل اسمبلی میں سیٹس آف MNAs کو انکریز کرنے کا ایک بل پاس کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں خوش آئند ثابت ہوگی انشاءاللہ. جب بلوچستان کے ایوانوں میں نمائندگی زیادہ ہوگی تو یوتھ کو ایک موقع ملے گا, اور یوتھ بلوچستان کا بڑا, میں سمجھتا ہوں, ٹیلنٹڈ ہے اور بڑا بریو ہے. یوتھ جو نمائندگی عوام کی کر سکتی ہے وہ یہ سردار اور نواب اور یہ ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے منافع خور MPs ہے یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ یوتھ سامنے آئے گی, یوتھ قوم کی ریپریزنٹیشن کرے گی, اور یوتھ پاکستان کی بہتری اور بلوچستان کے بہترین اور مضبوط ترین اور محفوظ ترین مستقبل میں اپنا بہترین اور مثبت کردار ادا کرے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ بات تو حقیقت ہے کہ جب نوجوان ان کو انکار کر دیں اور علماء کرام بھی ان کے فتنے کو رد کر دیں تو پھر ان کا یہ پروپیگنڈا زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ہمارا فرض ہے کہ ہم خاموش نہ رہیں, حقائق ان کے سامنے رکھیں, کیونکہ خاموشی سے فائدہ صرف فتنے ہی اٹھاتے ہیں, ریاست نہیں اٹھاتی. تو ناظرین, آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.